کہ ہم اپنی اولادوں کو اور قرب جوار میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو دین کے نزدیک لائیں. جب آپ ان کو دینی تعلیم دیں گے اور ان کو سمجھ آ جائے گا کہ ہمارے دین کے تقاضے کیا ہے, وہ ہمیں کہاں پابند کرتے ہیں, کہاں آزادی دیتے ہیں, کہاں ہمیں مارجن ملتا ہے, تو ان کو سوسائٹی میں اپنا کریکٹر سمجھ آ جائے گا. آپ بھی فلم انڈسٹری سے نکل کے ہیں, میرا بھی تھوڑا سا حصہ ہے. ایک اچھے ایکٹر کا یہ کام ہوتا ہے, یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے رول کو سمجھ کے پرفارم کرے. آپ کہتے ہیں یار انہوں نے کمال کر دیتا, انہوں نے بڑی کمال ایکٹنگ کی تھی. وہ کمال ایکٹنگ وہی بندہ کرتا ہے جو اپنے رول کو سمجھ کے کرتا ہے. اس میں بھی یہ کہ جب آپ اپنے بچوں کو, اپنے سراؤنڈنگز میں, اپنے بھائی چھوٹے بہنوں کو, جن کے آپ جہاں تک آپ کی بات پہنچ سکتی ہے, کیونکہ بات تو وہی ہے نا کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. تو اس میں صرف یہ کہ جب آپ وہ بات کنوے کر دیں گے, کر رہے ہیں, تو ان کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ہم ایک ایسے مذہب کے ذمہ داری پہ عائد ہوتی ہے, ہم پہ اس کی بہت ساری تقاضے ہیں, یا اخلاقی تقاضے کیا ہیں. بالکل. پھر ہمیں چونکہ آنے والے دنوں میں ایک رول ماڈل بننا ہے, لوگ ہمیں فالو کریں گے, ہم بھی کسی کو دیکھ کے فالو کر رہے ہیں اپنے کریکٹر کے حساب سے. تو میرا خیال یہ جو آپ نے سوال کیا ہے, میرا خیال شفیق صاحب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو دین کے نزدیک کریں تو میرا خیال ہے کہ دنیاوی مسائل خود بخود دور ہونے شروع ہو جائیں گے. ان کی فہم و فراست جو ہے وہ خود بخود ان کا کینوس طویل ہو جائے گا, بڑا ہو جائے گا. اصل میں دین نے بھی تھوڑا نا کنفیوز کیا ہوا ہے. جی. نوجوان نسل جو ہے وہ کیوں قریب نہیں آتی کہ باپ ایک مسجد میں جاتا ہے, وہ کہتا ہے جی میرے فرینڈ کا فادر جو ہے وہ فلاں مسجد میں جاتا ہے, وہاں کے امام صاحب یہ فرما رہے ہیں, میرے والد صاحب جو جس مسجد میں پڑھتے ہیں اس کے امام صاحب یہ فرما رہے ہیں. وہ پھر کنفیوز نسل ہو جاتی ہے. پھر ان کی وہ جو کمیاں ہوتی ہیں, جبران کے بقول کے دو دوست تب وہ بنتے ہیں کہ جی ایک دوست کی کمی جب دوسرا دوست پوری کرتا ہے تو یہ قربت کا ایک وہ سبب بن جاتا ہے ان کا. تو اس طرح جس طرح کی سوسائٹی ہوتی ہے اس طرح کی وہ دوستیاں بھی ڈیولپ ہونی شروع ہو جاتی ہیں کہ جس ماحول میں رہتے ہیں ہم ویسے ایک رشتے ناطے بننے شروع ہو جاتے ہیں. اب وہ کالج جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, سارے وہ ارد گرد کا جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کے رنگ میں وہ رنگنا شروع ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو آپ نے خلیل جبران کا حوالہ دیا, خلیل جبران نے تو ایک جگہ یہ کہا تھا کہ دوستوں کی حلاوت میں اپنے تبسم کو شامل کر لو. واہ. دوستوں کی حلاوت میں اپنے تبسم کو شامل کر لو, تمہاری خوشی اور غم مشترک ہو جائے گی. یہ تو جبران کا حوالہ ہے. لیکن جو آپ دینی حوالے سے بات کر رہے ہیں, دیکھیے علامہ صاحب نے جب کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ رہا, تو فیل ہوشیار پوری صاحب کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کیسے محمود و ایاس, وہ آپ والی بات. جی بالکل. ایک ہی صف میں کیسے کھڑے ہو محمود و ایاس جبکہ یہاں عید کی ہوتی ہے 2 دن نماز. اب یہ کنٹرڈکشن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جو ہیں ان کو بنیاد بنا کر آپ دین سے دور نکل جائیں. اس حصار میں, اس دائرے میں تو آپ کو باہر, یعنی ہر انسان کو اپنے طور پہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ اپنا رول آپ نے ادا کرنا ہے. ایک کریکٹر جو آپ کا ہے, ایک باپ کا, ایک ماں کا, ایک باپ بہن کا, ایک بھائی کا, جو آپ کا رول ہے اس کو آپ پوری طرح اگر سمجھ کے کریں گے تو معاشرے میں کہیں آپ سے کوئی یا اوپر آپ کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. درست, یہ میرا اوپینین ہے. اچھا, دوسرا سر کہ دوستی کے اندر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کتنی اہمیت ہے؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ جی دوستی میں پیسہ دولت اور کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بڑی بے لوس چیز ہے, بہت بڑی چیز ہے. اس میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھوں, آپ میری دوستی ہوتی ہوئی ہے جہاں میں آپ کی پرابلمس کو سمجھ سکتا ہوں, آپ میری پرابلمس کو سمجھ سکتے ہیں. ادروائز جو ہے وہ پھر تعلق ہے, وہی فراز والی بات کہ دوستوں کا نہیں ہاتھ ملانے والا. وہ سڑک پہ آپ سے ہاتھوں ملا رہے ہیں, آپ اکٹھے بیٹھ کے چائے بھی پیتے ہیں, دوستی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, دوستی کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ دوستی ہوتی نہیں ہے. دوستی میں تو یہ ہے کہ وہ پھر آپ کہیں گے, میں نے ایک شعر سنا دیا کہ دوستی جو ہے وہ دیوانگی ہے. دوستی جو بڑی حد تک دیوانگی ہے. دیوانہ وار آپ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, ایک دوسرے کے مسائل کو سمجھتے ہیں. علی اصغر صاحب شعر دیکھیے کہ جب کہیں شیش محل تعمیر ہوا ہوگا, جب کہیں شیش محل تعمیر ہوا ہوگا, دیواروں میں دیوانے چنوائے گئے ہوں گے. کیونکہ دیوانہ جو ہے وہ کرسٹل ہے, اس کا جیسے اندر ہے وہ ویسے ہی باہر ہے, وہ دونوں طرف سے آپ کو ایک ہی طرح کا نظر آ رہا ہے. دیواروں میں دیوانے چنوائے گئے ہوں گے. جب کہیں شیش محل تعمیر ہوا ہوگا, دیواروں میں دیوانے چنوائے گئے ہوں گے.
تو دوستی جو ہے نا وہ بیسیکلی وہ وہی دیوانگی ہے، بہت بڑا مطلب ہے کہ بہت نہیں تو کس طرح آپ علی اصغر صاحب سے میں پوچھتا ہوں کس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپنا فاروقی صاحب جو مثالیں دے رہے ہیں آج کے دور میں یہ افسانے نہیں لگ رہے، خوبصورت افسانے ہیں کہ دوستی کے اوپر کبھی یہ بات ہونی چاہیے، یہ تقاضے تو یہی ہیں، لیکن جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو کم از کم مجھے تو ایسے کردار نظر نہیں آ رہے۔ بالکل آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایسے کردار؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے فاروق صاحب سے سوال کیا کہ اس کے اندر دولت کی کیا اہمیت ہے دوست کے اندر، جی جب دولت بیچ میں آ جاتی ہے نا تو وہ دوستی نہیں، وہ تو کاروباری دوستی بن جاتی ہے۔ دوستی کا جو مطلب ہے وہ دفن ہو جاتا ہے، پھر تو ایک کاروباری بات بن گئی۔ اگر دولت کو بیچ میں لایا جائے یا دولت کے ذریعے دوستی کی جائے تو پھر وہ تو کاروباری دوستی ہے، وہ تو دوستی نہ رہی، وہ تو بس ہے دوستی کا نام ہے۔ باقی جہاں تک فاروقی صاحب تو بات کی ہے تو حقیقتاً یہ تو مجھے بھی ابھی افسانے لگتے ہیں۔ حقیقتاً یہ ہے تو بہت اچھی باتیں ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن آج کل پریکٹیکل یعنی عملی طور کے اوپر یہ ہمارے ارد گرد نظر نہیں آ رہی یہ چیزیں۔ صحیح بات، اس کی یہ جو ہے نا یہ کیوں ممتاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیسے کی کیا اہمیت ہے دوستی کے اندر؟ اور جو خیالات ماشاءاللہ فاروقی صاحب نے، اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو، ایسے دوست دنیا میں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے مسائل جو ہے وہ خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، لیکن ایسا نظر آتا نہیں ہے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ترتیب بہت اچھی تسی بنائی ہے جی کہ جناب فاروقی صاحب سے لے کے پھر اصغر صاحب پھر میں تیسرے نمبر میں آنا تو میں انہیں کاپی کر سکنا آسانی نہ جی آپ نے کول تو کوئی نہیں، لیکن چلو انہوں نے ہمارے دے کے تو میں آپ وہ نقل کے لیے بھی عقل کی دیکھنے ہے کہ بالکل تسا نے جڑا کہنا ہے نا اس نے میں متفق ہوں جی نظر نہیں آ رہا، نظر نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ نظر آوے یا نہ آوے، کیونکہ دوستاں وچ سلسلے ہیں بڑے انتہا محبتاں بھی ہیں، لیکن تھوڑا جہا وچوں مطلب کہ گیپ آ بھی جانی ہے۔ جی جی تو لفظ دوستی جڑا یہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ کیا بات ہے، دوست جڑے نا وہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اصغر صاحب نے دسیا نا کہ نظر آ بھی رہے تو نہیں بھی آ رہے، جی وہی میں بھی کہوں گا۔ اور مطلب نظر دی اینک لا لئیے تو نظر نہیں آندے، نظر دی اینک اتار دئیے تو نظر آندے کہ اتنے مطلب اتنے دھندلے ہو چکے ہیں یہ رشتے۔ بالکل کچھ اس طرح ہے نا کہ برداشت ہونی ہے نا، ایک بندے کو تھوڑی زیر زبر ہوگی نا، دوسرے نے دوستی نبھانے واسطے اس نے بڑی قربانی دیتی، یار کوئی نہیں تھوڑی بہت ہی ہو گئی ہے، پھر دوبارہ وہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ تے کچھ جڑے نے دوستاں نے ڈنگے، دوستوں نے ڈنگے، وہ کہنے یار فلان دوست نے ڈنگیا۔ جی جی وہ ایک خوبصورت سا شعر بھی ہے نا کہ میرے دوست مجھ کو سنبھالے ہوئے ہیں، میرے دوست مجھ کو سنبھالے ہوئے ہیں، یہ سانپ آستینوں میں پالے ہوئے ہیں۔ تو اب یہ بھی دوستی ہے کہ لفظ تو دوستی کا جڑ جاتا ہے، اب دوستی ہے کیا، اس کا تقدس کیا ہے کہ وہ ہم سوچے سمجھے بغیر دعویٰ کر دیتے ہیں ہم دوستی کا۔ تو اب دیکھیں جو بھائی علی اصغر نے بھی وہ عدم کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم، واہ واہ، دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم جن کی ساری بات کاروباری ہے، واہ واہ، جن کی ساری بات کاروباری، وہ تو یہ ان کا اوپینین ہے۔ اور جو آپ نے وہ آستین کی بات کی جی جی کہ سانپ جو ہے، تو اس میں ایک بڑا کمال شعر ہے کہ جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں، جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں انہیں کہیں سے بلاؤ بڑا اندھیرا ہے، بڑا اندھیرا ہے، تو ہمیں تو انہیں دوستوں کی ضرورت ہے، اور وہی دوست اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ ہیں جن کی وجہ سے ہم سب روشن ہیں۔ ساگر صدیقی کیا کمال سے انہیں کو بلاؤ بڑا اندھیرا ہے، جن کے ہوتے ہیں خورشید آستینوں میں۔ واہ واہ۔ اور قاسمی صاحب کا ایک شعر ہے اوان صاحب، جی جی دوستی کے حوالے سے بڑا ایتھینٹک مستند قسم کی بات ہے، کہتے ہیں کہ خورشید زندگی کی تمازت عجیب تھی، خورشید زندگی کی تمازت عجیب تھی، تو راہ میں ملا تو شجر کا مزہ ملا، واہ 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 واہ، تو راہ میں ملا تو شجر کا مزہ ملا، کیا بات ہے۔ اچھا تو ابھی ہم مطلب پروگرام کے آخری حصے میں ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے نا وہ کسی نتیجے پہ پہنچے۔
تو آج کے حوالے سے اب بات کریں کہ اگر تو دوستی ہے وہ جن کے پاس جس طرح آپ نے فرمایا ہے ایسے دوست ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے وہ خوش قسمت ترین امیر ترین لوگ ہیں، لیکن اکثر لوگ